آج کی مجلس میں انشاءاللہ العزیز طلاق کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہمارا معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ لا علمی کی وجہ سے طلاق کے مسائل نہ ہونے کی علم نہ ہونے کی وجہ سے طلاق دے بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد جب دارالفتاء میں جاتے ہیں اور وہ انہیں کہتے ہیں کہ طلاق واقع ہو گئی، پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، دو آپشن ہوتی ہے، یا تو بیوی کو چھوڑے تو پھر دل میں خیال آتی ہے کہ لوگ باتیں کریں گے یا میرے بچوں کا کیا ہوگا، تو اس بچنے سے جو ہے کیا کرتے ہیں، بیوی کو اپنے پاس رکھ دیتے ہیں اور پوری زندگی جو ہے وہ زنا والی گزارتے ہیں۔ کیوں؟ کوئی کچھ کہہ تو سکتا نہیں ہے، لوگ تو یہی سمجھیں کہ میاں بیوی والی زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ کیا ہوگا، یہ حقیقت میں زنا والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اتنا بڑا جرم کر رہے ہوتے اور اتنا یہ باریک مسئلہ ہے، ایک باری زبان سے نکل گیا بس وہ دوبارہ وہ الفاظ واپس جو ہے اس کا کوئی جو ہے کوئی کفارہ نہیں ہے۔ تو اس لیے آج کا ہمارا موضوع ہے طلاق۔ طلاق کی ابتدائی طور پہ 3 قسمیں ہم پڑھیں گے۔ نمبر 1 طلاق رجعی۔ طلاق رجعی، طلاق رجعی اس طلاق کو کہا جاتا ہے کہ جس میں خاوند کو طلاق دینے کے بعد بھی رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے، کہ طلاق دے بیٹھا خاوند، اس کے بعد بھی وہ اپنی بیوی کو واپس رکھ سکتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے کہ خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دی کہ تجھے طلاق ہے، لفظ طلاق استعمال کیا کہ تجھے طلاق ہے۔ اب اس نے 2-3 نہیں کہا، کہا تجھے طلاق ہے، تجھے 1 طلاق ہے، تجھے 2 طلاق ہے، 3 نہیں کہا، تجھے طلاق ہے۔ اب طلاق کا لفظ استعمال کیا تو اب اس بیوی کو طلاق پڑ گئی۔ اب ہوگا کیا کہ یہ بیوی اس کے گھر میں ہی عدت گزارے گی۔ عدت عام طور پہ جو عورت کی ہوتی ہے وہ 3 ماہواریاں ہوتی ہے۔ یہ وقت یہ اپنے خاوند کے گھر گزارے گی۔ اگر اس دوران خاوند نے یہ 3 ماہواریے کے دوران خاوند نے کسی وقت بھی کہہ دیا کہ میں بیوی سے رجوع کرتا ہوں، اس نے یہ الفاظ استعمال کر دیے، یا اس نے بیوی سے محبت کی، یا اس نے بیوی کو محبت سے چھوا، یعنی یا بیوی نہیں بھی تھی، بیوی ناراض ہو کے مائکے چلی گئی تھی اور یہ اپنے گھر میں بیٹھے کہتا ہے کہ میں اپنے بیوی سے رجوع کیا، تو کیا ہو جائے گا، یہ رجوع واقعہ ہو جائے گی۔ اگرچہ بیوی اس کے بعد یہ کہہ دے کہ نہیں میں واپس اس خاوند کے پاس نہیں جانا چاہتی، بیوی کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا، یہ بیوی خاوند کے تحت ہی رہے گی، نکاح واپس جو ہے وہ آ جائے گا۔ لیکن کیا ہوگا، 1 طلاق پڑ جائے گی۔ اب اس کے پاس، اس خاوند کے پاس جو ہے آگے کی زندگی میں 2 طلاق کا اختیار باقی ہے۔ یہ 2 طلاق دے سکتا ہے، 1 طلاق جو ہے وہ پڑ گئی ہے۔ اس کے بعد سال بعد 2 سال بعد دوبارہ خاوند اور بیوی میں لڑائی آئی، اس نے پھر بیوی کو کہہ دیا تجھے طلاق ہے، پھر 1 طلاق دے دی۔ اب طلاق دے دی، اب اس کے بعد اگر یہ رجوع کر لے گا تو اب کتنی طلاقیں ہو جائیں گی، 2 طلاقیں ہو جائیں گی، 1 طلاق باقی رہ جائے گی، 2 طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور 1 طلاق باقی رہ جائے گی۔ اب اس کے بعد زندگی میں صرف 1 طلاق ہے۔ اگر اس نے باقی اب کبھی زندگی میں لڑائی ہوئی اور اس نے بیوی کو طلاق دی تو وہ اب یہ 3 طلاقیں پڑ جائیں گی، اور 3 طلاقوں کا حکم کیا آئے گا وہ آگے آ رہا ہے تیسری قسم میں۔ بہرحال طلاق رجعی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ وہ طلاق ہے کہ خاوند بیوی کو کہتا ہے کہ تجھے طلاق ہے، طلاق کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور اس طلاق میں جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے، اس لیے اسے طلاق رجعی کہتے ہیں کہ رجوع کر سکتا ہے خاوند۔ دوسرے نمبر کی طلاق ہے طلاق بائن۔ طلاق بائن اس طلاق کو کہتے ہیں کہ خاوند بیوی کو کہتا ہے، ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جس میں طلاق کا بھی احتمال ہو اور طلاق کے علاوہ کا بھی احتمال ہو۔ مثال کے طور پہ خاوند اور بیوی میں لڑائی ہو رہی، خاوند نے بیوی کو کہا جا میں نے تجھے جو ہے چھوڑ دیا، جا تو میری طرف سے آزاد ہے۔ اب طلاق کا لفظ خاوند نہیں استعمال کر رہا، خاوند کیا کہہ رہا ہے، جا تو میری طرف سے آزاد ہے، جا میں نے تجھے چھوڑ دیا، جا میرے گھر سے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جا۔ اب یہ الفاظ جو ہے یہ ایسے ہیں کہ اس میں دونوں احتمال موجود ہے۔ مثال کے طور پہ خاوند کہتا ہے جا میں نے تجھے چھوڑ دیا، تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اب ہم اس گھر میں اکٹھے نہیں رہیں گے، ہاں دوسرے گھر میں رہ سکتے ہیں، طلاق کا مطلب نہیں ہے، اب تو یا تو میرے اس گھر سے نکل جا۔ اب اس میں 2 احتمال ہے، ایک احتمال یہ ہے کہ میرے اس گھر سے نکل جا، میرا دوسرا جو گھر ہے اس میں ہم رہ سکتے ہیں،
اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ جہاں تجھے طلاق ہے، طلاق کی بھی نیت، دونوں نیتیں ہیں۔ اب اس صورت میں جو پہلی والی صورت ہے اس میں خامن سے پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ جب خامن اپنی بیوی کو کہتا ہے تجھے طلاق ہے، طلاق کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو خامن سے پوچھا نہیں جائے گا تمہاری نیت کیا ہے، چاہے وہ بعد میں یہ کہتا رہے میں تو غصے میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میرے منہ سے ایسے ہی نکل گیا، جو مرضی کہتا رہے، طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ جبکہ طلاق بائن میں خامن کی نیت پوچھی جائے گی، خامن سے پوچھا جائے گا جب تم نے اپنی بیوی کو کہا تو میرے گھر سے نکل جا، تمہاری نیت کیا تھی؟ اگر خامن یہ کہہ دے کہ میری نیت یہ تھی کہ میری طرف سے طلاق ہے، تو پھر تو طلاق پڑ جائے گی۔ کون سی طلاق؟ طلاق بائن۔ اور اگر خامن کہتا ہے کہ نہیں میری نیت طلاق کی نہیں تھی، میں تو یہ چاہ رہا تھا، میں تو یہ میری نیت تھی کہ میرے اس گھر سے نکل جا، تو دوسرے گھر میں رہ، اب ہماری ملاقات ادھر ہوگی، اس گھر میں تم نے کبھی نہیں جانا، تو یہ میری نیت تھی، تو خامن کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ اور خامن سے قسم بھی لی جائے گی کہ تم قسم کھاؤ، تم کو اللہ کی قسم میری یہ نیت تھی، خامن سے قسم بھی لی جائے گی۔ اس کے بعد جو خامن کہہ دے خامن کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ اگر خامن کہتا ہے کہ میری نیت چھوڑنے کی تھی، طلاق کی تھی، تو طلاق بائن پڑ جائے گی۔ اور اگر خامن کہتا ہے کہ میری نیت طلاق کی نہیں تھی، میری تو نیت جو ہے ویسے ہی تھی کہ دوسرے گھر میں چلے جا، تو پھر طلاق نہیں پڑے گی۔ اب یہ طلاق کون سی طلاق ہوتی ہے؟ اس طلاق میں جدائیگی ہو جاتی ہے، طلاق ایک ہی پڑتی ہے، طلاق ایک پڑے گی، لیکن کیا ہو جائے گا؟ جدائیگی ہو جائے گی، جدائیگی ہو جاتی ہے۔ خامن کے پاس اختیار نہیں رہتا اس میں رجوع کرنے کا۔ اس پہلی صورت میں خامن کے پاس اختیار رہتا ہے، اس میں خامن کے پاس اختیار رہتا ہے۔ اور دوسری صورت میں خامن کے پاس اختیار نہیں رہتا، خامن کے پاس اختیار نہیں رہتا اس میں۔ نہیں رہتا۔ اب اگر اس میں یہ میاں بیوی دوبارہ آپس میں جو ہے زندگی گزارنا چاہے، غصہ تھا، غصہ ختم ہو گیا، دوبارہ واپس آنا چاہے، تو اب یہ کیا طریقہ ہوگا؟ اس صورت میں ان کو نکاح کرنا پڑے گا۔ رجوع کی صورت میں نکاح کرنا پڑے گا۔ جیسے انہوں نے پہلی مرتبہ نکاح کیا تھا تو وہ گواہ موجود تھے، خطبہ پڑھا گیا تھا، ایجاب و قبول ہوا تھا، تو وہ ایسا نکاح دوبارہ ہوگا، خامن دوبارہ نکاح کرے گا۔ جبکہ اس صورت میں جب خامن ایک طلاق دے دیتا ہے صریح لفظوں میں، خامن کہتا ہے تجھے طلاق ہے، اگر اس کے بعد وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو بس کوئی نکاح کی ضرورت نہیں ہے، کسی گواہ کی ضرورت نہیں، کمرے میں بیٹھ کے کہنے بھی کہہ سکتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے رجوع کیا تو رجوع ہو جائے گا۔ جبکہ اس صورت میں کیا ہوگا؟ خامن اور بیوی کا دوبارہ نکاح ہوگا، نکاح کے علاوہ جو ہے وہ واپس دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اب جب ان کا نکاح ہو گیا تو اب ایک طلاق جو ہے یہ استعمال ہو چکی۔ یہ طلاق کی مثال آپ بندوق کی گولیوں سے لے لیں کہ ایک بندوق میں 3 گولیاں ہیں، اب ایک گولی چل گئی وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتی، اب 2 گولیاں بچ گئی، وہ جون سی بھی طلاق ہوگی، یہ والی ہوگی، یہ والی ہوگی۔ جب ایک گولی چل گئی تو اب 2 کا اختیار باقی ہے، اب جو ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتی۔ تو اب اس صورت میں اس کے پاس 2 طلاق کا اختیار باقی رہ جائے گا۔ اب آئندہ اگر زندگی میں اس نے دوبارہ طلاق دی، چاہے رجعی دی چاہے بائن دی، تو ایک اور طلاق استعمال ہو جائے گی اور ایک طلاق صرف رہ جائے گی۔ تیسرے نمبر کی طلاق ہے طلاق مغلظہ۔ اس میں ہم نے کیا پڑھا کہ خامن کے پاس اختیار ہوتا ہے، بیوی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر بیوی اپنے میکے چلی گئی کہ میں نے نہیں آنا، میں نے اس کے بعد دوبارہ نکاح میں نہیں رہنا، تو بیوی کو اختیار نہیں ہے۔ خامن نے کہہ دیا میں نے رجوع کر لیا تو وہ بیوی دوبارہ خامن کے نکاح میں آ گئی۔ اس صورت میں بیوی کے پاس اختیار ہے، بیوی اگر دوبارہ آنا چاہتی ہے خامن کے پاس تو نکاح کے ذریعے یہ واپس آئے گی۔ اگر بیوی کہتی ہے میں نے نہیں آنا تو وہ دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے، اسے اختیار ہے، عدت گزرنے کے بعد وہ دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے۔ یاد رکھیں طلاق رجعی میں ایک چیز رہ گئی ہے، طلاق رجعی میں خامن نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کہ تمہیں طلاق ہے، لفظ طلاق استعمال کیا، اور عدت کتنی ہے؟ 3 ماہواریاں۔ ایک ماہواری گزر گئی اس نے رجوع نہیں کیا، دوسری ماہواری گزر گئی اس نے رجوع نہیں کیا، تیسری ماہواری گزر گئی رجوع نہیں کیا۔ اب اس کے بعد وقت ختم ہو گیا، اب یہ ایک طلاق خود بخود کیا ہو جائے گی؟ یہ طلاق رجعی طلاق بائن میں بدل جائے گی، یہ طلاق رجعی طلاق بائن میں بدل گی، دوسرے نمبر طلاق میں بدل جائے گی۔ دوبارہ سنیں،
خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی، اسے کہا تمہیں طلاق ہے، ایک ماہواری گزر گئی، 2 گزر گئی، 3 گزر گئی، خاوند نے رجوع نہیں کیا، تو اب یہ طلاق رجعی طلاق بائن میں گزر جائے گی۔ اب جب طلاق بائن میں گزر گئی، جب بدل گئی، تو ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ طلاق بائن میں اب بیوی کے پاس اختیار آ جاتا ہے۔ اب اگر بیوی دوبارہ چاہتی ہے خاوند کے پاس جانا تو نکاح کر کے دوبارہ رہ سکتے ہیں، اگر بیوی کہتی ہے نہیں میں نے اس مرد کے پاس نہیں رہنا تو وہ دوسرے خاوند سے نکاح کر سکتی، دوسرے آدمی سے نکاح کر سکتی ہے۔ تیسرے نمبر کی طلاق ہے طلاق مغلظہ۔ طلاق مغلظہ کہتے ہیں 3 طلاقوں کو، 3 طلاقوں کو، 3 طلاق، چاہے وہ 1 ماہ کے ابھی طلاق دی، 1 سال بعد طلاق دی، پھر 1 سال بعد طلاق دی، 3 طلاقیں ایسے بھی ہو سکتی ہے، 3 طلاقیں اس نے 1 ماہ کے وقفے میں دی، 3 طلاقیں اس نے ایک مجلس میں دے دی، پھر بھی طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ جمہور کا یہی مسلک ہے۔ دیکھیں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، پوری دنیا میں جو ہے یہی جو ہے نا وہ چل رہا ہے، جو ہے یہ کیا نام ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اپنا تفرد ہے اس میں، لیکن جتنے بھی سعودی کا پورا سعودیہ، پورا افریقہ، پورا امریکہ، پورا جو ہے جہاں جہاں رشیا، بر صغیر، جہاں جہاں مسلمان آباد ہے، ساروں کا یہی مسلک ہے کہ جس نے 3 طلاق ایک مجلس میں کہہ دی بیوی کو تجھے 3 طلاق ہے تو 3 طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ باقی لمبی بحث ہے 3 طلاق ایک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ جو ہے لمبی بحث ہے، لیکن کیا ہے 3 طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمہور صحابہ کو جمع کیا، تمام صحابہ کو، اور اس پہ اجماع کر لیا تھا۔ اب دیکھیں 3 طلاقوں کا حکم کیا ہوگا۔ اکثر یہی ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں غصے میں آ جاتے ہیں اور 3 طلاقیں دے بیٹھتے ہیں، 3 طلاقیں دے کے پھر جا کے دارالفتاء میں جاتے ہیں کہ حضرت کوئی رجوع کی کوئی صورت نہیں ہے، تو کوئی صورت نہیں بچتی بجز ایک صورت کی، وہ بڑی بغیرتی والی صورت میں اٹھاتا ہوں۔ 3 طلاقیں جو ہے، جب کوئی آدمی اپنی عورت کو دے دیتا ہے کہ تمہیں 3 طلاقیں ہیں، تو وہ عورت جو ہے یہ طلاق مغلظہ واقع ہو جاتی ہے۔ اب یہ خاوند اپنی بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا، نہ نکاح کے ذریعے کر سکتا ہے اور نہ ایسے ہی رجوع کر سکتا ہے، رجوع نہیں کر سکتا۔ اب یہ بیوی اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی۔ اب ایک واقعہ، ایک صورت ہے، وہ کیا ہے، اگر یہ بیوی دوسرے خاوند سے نکاح کر لے، دوسرے مرد سے نکاح کر لے، اور وہ خاوند جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم بستری کر لے، ہم بستری بھی شرط ہے، اس بیوی نے دوسرے خاوند سے نکاح کیا اور ادھر جو ہے ازدواجی تعلقات قائم ہوئے، اس کے بعد وہ خاوند مر گیا یا اس خاوند نے اسے طلاق دے دی، تو وہ کیا ہوگا، یہ حلالہ کی صورت بن جائے گی۔ اب یہ خاوند جو ہے اپنی بیوی سے دوبارہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، کہ اگر اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس خاوند نے اس کو طلاق دے دی، دوسرے خاوند نے اسے طلاق دے دی، تو اب یہ پہلا والا خاوند جو ہے اسے رجوع کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک صورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک حلالہ کی صورت بھی ہوتی ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، پہلے سے ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، ایک عورت جسے طلاق دی گئی ہوتی ہے 3 طلاقیں، وہ کیا کرتی ہے، ایک آدمی سے ایگریمنٹ کر لیتی ہے کہ تم مجھ سے جو ہے، میں اپنے پہلے خاوند کے بعد واپس جانا چاہتی ہوں، تم ایسا کرو میرے ساتھ نکاح کر لو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے ازدواجی تعلق تو قائم کرنا شرط ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد تو مجھے طلاق دے دینا۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، یہ کوئی بھی جو ہے آدمی اپنی عورت کے بارے میں ایسا گوارہ کر ہی نہیں سکتا، کوئی جو ہے کوئی غیرت جو ہے یہ گوارہ نہیں کرتی۔ تو اس صورت میں اگر بیوی واپس آئے گی تو وہ واپس تو حلالے والی صورت تو ہو جائے گی، لیکن اس میاں بیوی پہ جو ہے یہ جو خاوند جنہوں نے کروایا ہے اور جنہوں نے کیا ہے، اس پہ لعنت برسے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق، ارشاد کے مطابق کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حلالہ کروانے والے اور حلالہ کرنے والے پہ لعنت ہے، لعنت ان پر پڑے گی، پھٹکار ان پہ پڑے گی، لیکن اب یہ اپنے پہلے خاوند کے پاس دوبارہ آ سکتی ہے نکاح کے ذریعے۔ یہ طلاق مغلظہ ہو گیا۔ امید ہے 3 طلاقوں کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا۔ اب آگے، اچھا طلاق کا جو لفظ ہے، یہ کوئی آدمی نے اکیلے بیٹھ کے اپنی بیوی کو کہہ دیا تمہیں طلاق ہے، بیوی سامنے تھی، بیوی سن رہی تھی، اس نے بیوی کو کہا تمہیں طلاق ہے، یا بیوی میکے گئی ہوئی تھی، اس نے اپنے دوستوں میں بیٹھ کے کہہ دیا میری بیوی کو طلاق ہے، یا یہ اکیلے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی اس کے پاس نہیں تھا، اس نے کہا میری بیوی کو طلاق ہے، تو طلاق پڑ جائے گی۔ اس نے میسج ٹائپ کیا، بیوی کو سینڈ کیا، وہ میسج ٹائپ کرنے سے اس کی بیوی کو طلاق پڑ جائے گی۔ اس نے کاغذ پہ لکھا کہ میری بیوی کو طلاق ہے، کاغذ پہ لکھنے سے جو ہے اس کو طلاق پڑ جائے گی۔